صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اس سیریز کو شروع کر رہے ہیں، جیمز آف رمضان۔ اس سیریز کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بہت مختصر 30 منٹ کا یہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک لمبا مہینہ، لمبا سے مراد 30 دنوں کا رمضان کا جو مہینہ ہے، اس میں کئی اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ ہمارے زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہر طرح سے سچویشنز جو ہیں وہ بدلتی ہیں۔ تو رمضان کو اسی مختصر دنوں میں فروٹفل کیسے بنایا جائے، اور وہ کون سی پرائرٹیز ہے جس کو سامنے رکھ کے ہم رمضان سے زیادہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس مہینے سے۔ تو ہمیں ایک پش بیک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک ڈرائیونگ پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سیریز کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ ریمائنڈرز جو ہیں وہ مختصر سا ہم نے ذہن میں رکھیں، جس سے ہمارے ذہن میں وہ ریمائنڈرز رہنے کی وجہ سے ہم اپنے عبادات میں یا رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم رمضان میں ثواب کما سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کروا سکیں، اور رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں رمضان کے تعلق سے۔ تو ابھی اگر ہم رمضان کے مہینے پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ قریب 1/3 آف رمضان جو ہے وہ اب گزرنا چاہتا ہے۔ 8 دن گزر چکے ہیں، غالباً آج 8واں روزہ ہے۔ 1/3 آف رمضان جو ہے وہ اب کچھ ہی دنوں میں، 1-2 دن میں 1/3 آف رمضان ختم ہو جائے گا۔ مطلب جو مہینہ ہے رحمت و برکت کا، اس کا 1/3 پارٹ جو ہے وہ اب ہم سے جدا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اس 1/3 کا جو پورا مہینے کا 1/3 گزرا ہے، اس میں ہم نے کیا پایا ہے، مطلب ہم نے رمضان کو کس طرح سے گزارا ہے، اور کیا ہم اپنے اس طرز عمل سے سیٹسفائی ہیں، مطلب کیا ہم خوش ہیں کہ جو رمضان ہم سے جس کو ہم نے گزارا ہے 8 دنوں میں، وہ ایٹیٹیوڈ جو ہمارا رمضان سے ریلیٹڈ رہا ہے وہ بہت ہی ایسا رہا ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں یا ہم سیٹسفائی ہیں، یا اگر نہیں ہے تو پھر آخر کس جگہ پہ، کیونکہ اب جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے سیکنڈ ہاف، اس میں جو آخری 10 عشرہ ہے، آخری عشرہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ ایک مومن کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو اسی تعلق سے ہم ایک، کیونکہ امپورٹنس دیں گے تبھی ہم اس کے تعلق سے ایک ٹائم ٹیبل اپنا جو ہے وہ ڈیزائن کر پائیں گے، اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھ سکیں گے کہ آخر ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت مختصر سے ٹاپکس لیں گے 30 منٹ کا جو رہے گا اس تعلق سے۔ سب سے پہلے اپنے ہم انکلینیشنز کو جو ہیں وہ، اپنی جو رجحانیات ہے، جو ہمارا رجحان ہے، اس کو ہم کلیئر کریں کہ جس مہینے میں اب ہم آ چکے ہیں اور ایک 1/3 مطلب اچھا خاصا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اس مہینے کا، تو اب اس مہینے میں کیا ہم نے اس مہینے کے مقصد کو ذرا بھی حاصل کیا ہے؟ تو اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کئی بار ہم نے سنا بھی ہے کہ رمضان جو ہے
is a month of Quran, is a month of repentance. رمضان جو ہے is a month of repentance. رمضان repentance کا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. تو کیا ہم نے ان دنوں اس مقصد کو پا لیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے جو ڈیفینیشن آف رمضان آتا ہے کہ برننگ آف سن، ایک انسان اپنے گناہوں کو کیا کرے، برن کرتا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی کا میں جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں اس کے تعلق سے ہم کتنا سینسیٹیو رہے ہیں یا کتنا زیادہ ہم نے اللہ کے سامنے اس کے تعلق سے توبہ استغفار کی ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ اس پہ اپنا فوکس رکھنا ہے. اور اس کے بعد اس مہینے میں چونکہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرتا ہے تو ایک خوشی کا بھی مہینہ ہے. تو ہم نے اس مقصد کو کتنا پایا ہے اس کے تعلق سے ہم اپنا جو ہے وہ کلیئر کر لیں کہ کیا ہم نے اس مقصد کو پا لیا ہے یا اس مقصد کو نہیں پایا. اور اگر نہیں پایا ہے تو آنے والا جو وقت ہے اس کو ہم اور زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں اپنے وقت کو. اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جاب ہے یا کسی اور چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو اپنے انہی وقتوں کو کس طرح سے زیادہ اچھے سے یوٹیلائز کریں. تو ایک چیز جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا، کس طرح سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں یا اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ اس میں چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ثواب زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب پلٹنا، اللہ کے لیے تڑپ پیدا ہونا، اللہ کی طرف دوڑنا اس کی عبادت کے لیے. اور عبادت کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ایک طرح کی ملاقات ہے بندہ اور اللہ کے بیچ میں. اور جب یہ ملاقات ہوتا ہے تو جو بندہ صحیح معنی میں اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی. اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے کہ کب اذان ہوگی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا اور میں نماز میں اللہ سے ملاقات کروں. اس کے دل میں ایک تڑپ اور ایک بے چینی سی پیدا ہونے لگتی ہے. اسے ٹائم جو ہے وہ بہت مشکل سے گزرتا نظر آتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اب جلد سے جلد جو ہے وہ ظہر کا وقت گزرا ہے، اب عصر آ جائے، عصر گزرا ہے، اب مغرب آ جائے، اب مغرب گزرا ہے، اب عشاء آ جائے. رات میں بھی وہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا یا اللہ کے لیے تڑپ پیدا کرنا اپنے دل میں. اب دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. جب اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے، اور جس پہاڑ پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے اور وہاں پر انہیں 10 کمانڈمنٹس جو تورا ہے وہ دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب چل رہے تھے تو ان کے اندر وہ جو تڑپ تھی اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے کلام کی، وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کے قدم ہیں وہ بہت تیزی سے چلے تھے. انسان ہوتا ہے نا کہ آپ کو مان لیجیے آپ کسی سے، آپ کا کوئی محبوب ہے، آپ کی بیوی ہے یا آپ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہے کئی دنوں سے، یا مان لیجیے آپ ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ کب یہ فلائٹ جو ہے یا کب یہ بس ہے یا جو ٹرین ہے وہ جلدی سے جلدی مجھے اس مقام تک پہنچا دے. اور آپ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں یا آپ کسی امپورٹنٹ چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے رزلٹ کا، یا مان لیجیے آپ کے سیلری کا آنے کا دن ہو. یہ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں معنی رکھتی ہیں. تو آپ بار بار موبائل دیکھتے ہیں نوٹیفیکیشن کے لیے، بار بار آپ گھڑی دیکھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو ایک اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کے تعلق سے ایک تڑپ سی رہتی ہے، اس وجہ سے وہ چیز آپ کو بے چین کر رہی ہوتی ہے. یہ بے چینی یہ بات بتاتی ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا وہ نیوز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا وہ ملاقات آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو تیز جا رہے ہیں، یہ وہ پیدل بھی جا سکتے تھے یا دھیمے اسپیڈ میں بھی جا سکتے تھے، دھیمے اسپیڈ میں. اس کی وجہ ہے کہ جو ٹائم ہے وہ تو فکس ہے اور وہ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ تو مس نہیں ہوگا. لیکن یہ ان کی تیزی جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بات کے لیے کس طرح ایگر تھے.
وہ ایک تڑپ سی جو بات ہے جو میں نے آپ کو ریلیٹ کیا دوسری چیزوں سے، تو ہمارے پاس بھی اللہ سے ملاقات کے 5 اوقات ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھے ہیں نماز کے، یا آپ یہ کہہ لیں وہ تو 5 اوقات ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہر سنگل منٹ جو ہے وہ ہمارا اللہ سے ایک طرح کا میٹنگ ہوتا ہے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو اپروچ کرتے ہیں، ہماری تڑپ کیا رہتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے اتنا زیادہ اتسک جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیوں تھے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ ان کو اس چیز میں مزہ آ رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس ملاقات کے ساتھ ان کے دل کو خوشی پہنچا رہی وہ چیز۔ تو اگر آپ نماز میں ایک سستی پہ جاتے ہیں، مطلب سست ہو کے، یا آپ جانا نہیں چاہتے بس مجبوری ہے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کو اپنے ٹو ڈو ٹاسک میں لکھ لیجئے کہ دس رمضان مجھے یہ بیماری دور کرنی ہے اپنی، مجھے اپنے عبادت میں وہ اگنائٹ پیدا کرنا ہے، وہ تڑپ پیدا کرنی ہے۔ آپ ایک سمپل سی بات لے لیجئے، ہمارے معاشرے میں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو بلا لے یا ان سے ملاقات ہو، تو انسان کیا سے کیا نہیں کر جاتا، وہ بہتر سے بہتر لباس اور پسندیدہ مطلب جو چیز پسند ہے اس چیز کے تعلق سے اور وقت سے پہلے وہاں پہنچنا، یہ سب چیز یہ بتاتی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس انسان کی محبت اس انسان کے لیے کس قدر اہم ہے کہ وہ اس کے پسند کے لباس پہن رہا ہے، وہ وقت سے پہلے پہنچ رہا ہے تاکہ ایک سیکنڈ بھی میرا جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو جائے، وہ پہنچے اور میں وہاں موجود نہ ہوں۔ یہ اسپیشل ایکسائٹمنٹ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کے محبت میں تڑپ ہے، فلیبر ہے، اس کا محبت جو ہے وہ سست نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے عبادات پر غور کریں جو کہ ایک طرح کا ہمارا مین کورس ہے، اگر اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے رمضان گزر رہا ہوتا ہے، شروع میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ، آپ دیکھیں گے کہ ایک تڑپ سی ہوتی ہے، عبادات کا سلسلہ بہت عام ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے وہ تڑپ کم ہوتی جاتی ہے، عبادات میں لوگوں کی جو ایک ایک روچی ہوتی ہے یا رجحان ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی کے لیے آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے مساجد سے بھی لوگ کم ہوتے جاتے ہیں، بازاروں میں لوگ بڑھتے جاتے ہیں، پھر لوگ واپس اپنے اس طرز عمل پر واپس آ جاتے ہیں جس طرز عمل پہ وہ رمضان سے پہلے تھے۔ تو اسی کے لیے اب ہم دیکھیں کہ کیوں ہم جو ہیں وہ ہمارے دل سے یہ تڑپ جو ہے اللہ کے تعلق سے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو ہمارے دل میں ایک داغ رہتا ہے، کالا داغ۔ اب اگر ہم نے اپنے اس گناہ پر ندامت ظاہر کی اور ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کیا، یہ تب ہوگا جب ہم کیا کریں گے؟ جب ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جذبات کے غلبے میں ہم سے گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے یا اللہ ہم سے ناراض نہ رہے، تو اس لیے بندہ جو ہے وہ مومن کی نشان یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ ترنت پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ سے مغفرت کرتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے مغفرت کیا، اللہ رب العالمین اس داغ کو دھو دیتا ہے، وہ جو دل میں کالا داغ ہو گیا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے۔ لیکن جن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، تو وہ داغ دھیرے 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 بڑھتا جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سے جو دوری ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یہ داغ کے بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں داغ ہے، بے شک ہم سب لوگ جو ہیں وہ گنہگار ہیں، ہر ایک سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو سیزن ہے اپنے اس داغ کو دھونے کا سب سے بیسٹ سیزن ہے۔ یہ جو داغ ہمارے دلوں میں لگ گیا ہے اس کو ہٹانے کا یہ سب سے بہترین سیزن ہے۔
تو ہمیں اس مہینے جو وقت گزر گیا ہے سو گزر گیا، لیکن جو وقت بچا ہوا ہے اس میں ریوائیو کرنا ہے ہمیں اللہ سے اپنی تڑپ، اللہ سے کیسے ملاقات جو نماز میں ہوتی ہے ہماری، اس سے ہمارا جو دل ایک طرح سے مردہ ہو گیا ہے کہ بس سست ہیں، جا رہے ہیں نماز کے لیے، اذان ہو گئی، لوگ بولے نہ، یہ ٹھیک ہے کر لیے، نماز پڑھ لی، یہ جو اس کو ختم کر کے ہم اپنے دل کو زندہ کریں اور اس میں تڑپ پیدا کریں، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کچھ سٹیپس ہیں جو اسکالرس مینشن کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے جس کو آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ اپنے قرآن کو اپنے دل سے لگا لیجئے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ قرآن کو ریسائٹ کریں، جتنا زیادہ آپ قرآن کو ریسائٹ کیجئے گا آپ کا جو دل ہے اتنا زیادہ نرم ہوتا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اوپر، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں جو پھندا لگا ہوا ہے، جو لاکس لگے ہوئے ہیں وہ کھلیں گے۔ تو قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دل کے اوپر جو پھندے لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہوگا، انسان کے کھل جائیں گے۔ تو قرآن پہلا کام ہے، قرآن کو دل سے لگا لے، اس کو ریسائٹ کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ریسائٹ کریں، اپنا فجر کے بعد کا وقت دیں، ظہر کے بعد کا وقت دیں، عشاء کے بعد کا وقت دیں، جب موقع ملے، آپ کہیں جا رہے ہیں، مان لیجئے گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے، موبائل نکالا، قرآن کھولا اور ریسائٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، مان لیجئے کچن میں کوئی کام کر رہے ہیں، ایئر فون لگا لیجئے، قرآن لگا لیجئے، یا تفسیر لگا لیجئے، یا خلاصہ قرآن لگا لیجئے اور سننے لگیے۔ آپ کو کام بھی کیجئے گا اور آپ سن بھی رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم کو ایسے ہی جانے دیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کے مطلب جو میننگ ہے اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور اللہ کے جو اسما ہیں اور صفات ہیں اس کو سمجھیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں اگر ایک تو ہم قرآن ریسائٹ کر لیں کہ ہمیں ایک دن میں 1 پارہ 2 پارہ ریسائٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی رکھ لیں کہ مجھے 10 پیج 15 پیج 20 پیج معنی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے ریسائٹ کے علاوہ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ پھر ہم جب اس پر غور و فکر کریں گے، یا اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ سنیں کسی نہ کسی کا خلاصہ، کسی نہ کسی کی تفسیر، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں جو وہ ایک پھندا لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ جو تڑپ ہے اللہ کی وہ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو پا رہی، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ختم کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، کس کا دل، جن لوگوں کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب جب جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کا دل اللہ کے مطلب اس کا دل کیا ہو، غافل نہیں ہے۔ پھر آپ تو ان کی کیا کریں، ان کو آپ ان کی اتباع نہ کریں، ایسے لوگوں کی جن کا دل اللہ کے ذکر سے کیا ہو گیا، غافل وہ ہو گیا۔ تو ایک تو ہے کہ آپ قرآن پڑھیں بھی اور ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر بھی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو دے قرض حسنہ، ایک اچھا لون۔ اللہ کو کون لون دینا چاہتا ہے، لون؟ جب حضرت ابوذر نے یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ ہم سے لون چاہتا ہے، مطلب اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابوذر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں یہ کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ جو میرا باغیچہ ہے کھجور کا وہ سارا کا سارا میں نے دے دیا، اس میں 600 جو درخت ہیں۔ حضرت ابوذر کے پاس بہت سارے ایسے باغات تھے، بہت مطلب امیر تھے وہ، اور انہوں نے اپنا بیسٹ، جو سب سے بیسٹ ہے باغ، جتنے باغ ہیں ان تمام باغوں میں جو سب سے بیسٹ باغ تھا جس میں سب سے زیادہ پھل آتے تھے وہ انہوں نے اللہ کے سامنے دے دی۔ آپ سمجھے، سب سے بیسٹ چیز دیا اپنا۔ وہ گھر گئے اور جانے کے بعد کہا کہ
جس وہاں ان کی فیملی رہ رہی، ان کو کہا کہ پیک اپ کر لیجئے، ہم لوگ یہاں سے جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ پراپرٹی اللہ کو دے دی ہے لون پہ، یہ ہماری اب نہیں رہی۔ اب آپ سوچیں ہم رہتے تو ہمارا طرز عمل کیا رہتا، ان کی وائف کا کیا طرز عمل تھا؟ انہوں نے کمپلین کیا نہیں، بلکہ انہوں نے صاف اپنے بچوں کو اٹھایا، اپنا سامان اٹھایا اور چلی گئی۔ وہ گارڈن کو چھوڑ دیا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو چیز حضرت ابوذر نے دی ہے قرض حسنہ کے طور پر اللہ کے سامنے جو پیش کیا ہے، وہ سب سے بیسٹ چیز پیش کیا ہے، تو کیا آج ہم اللہ کے سامنے اپنا سب سے بیسٹ چیز پیش کرتے ہیں؟ ہمیں اگر اللہ کے راہ میں کچھ دینا ہوتا ہے، خرچ کرنا ہوتا ہے کچھ، تو ہم وہ چیز نکال کے دیتے ہیں جس کا ہمیں یوز نہیں ہے، ہم وہ چیز نکال کے دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے، جو ہمارے لیے خراب ہو چکی ہے، وہ چیز کہتے ہیں کہ یہ دے دو لوگوں میں۔ ہم وہ وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں جو وقت کو ہم فالتو سمجھتے ہیں اپنے لیے، کہتے ہیں کہ ارے یار کچھ نہیں کرنا ہے تو چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اپنا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دے رہے کہ نہیں دے رہے۔ تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر اللہ کی تڑپ، اللہ سے ملاقات کی تڑپ یہ پیدا ہو ایک انسان کے دل میں، تو وہ ذرا بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ہے جو قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے میں۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو رزق دیا ہے، اس کو آپ یاد کریں، جس سے آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا اور اس میں اللہ کی تڑپ پیدا ہوگی۔ ہیومنز کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہے تو وہ ان کے طرف جھکتی ہیں، ان کی طرف کیا ہوتے ہیں، جھکتے ہیں۔ یہ ٹینڈنسی ہے۔ مان لیجئے اگر آپ کسی کے سفارش کرنے سے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ تو ہمیشہ جب وہ ملیں گے سلام کیجئے گا، بولیے آئیے بھائی چائے پہ آئیے، آپ ان کی عزت کیجئے گا، ان کی تعریف کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے اچھا کیا۔ کسی نے مان لیجئے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے تو آپ ان کو اچھے ناموں سے یاد کیجئے گا، بلکہ ان کے لیے آپ کے دل میں ایک عزت بڑھتی ہے۔ تو اسی لیے یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ نے جو آپ کو بلیسنگز دیے ہیں، اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے، اس کے تعلق سے آپ یاد کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی تڑپ پیدا ہوگی۔ آپ گھر بیٹھ کے یاد کریں، اللہ نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو آنکھ جن کے پاس نہیں ہے، میرے پاس اللہ نے زبان دی ہے، یہ میں اچھا کھا پا رہا ہوں، میرے پاس اچھے لباس ہیں، اچھی جاب ہے، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ جتنے اللہ کی جتنے بھی یہ پورے کریشن جو اللہ کی ہے، ان کے اوپر غور و فکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی بلیسنگز کو یاد کیجئے گا، اتنا زیادہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے گا، اور اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوئیے گا۔ تو اپنے وقت، جیسے آپ مان لیجئے خالی بیٹھے، یا آپ اپنے دن کا 5 منٹ 10 منٹ نکال لیجئے، اور ان 5-10 منٹ میں آپ اللہ کے سامنے اکیلے بیٹھ کر سوچئے کہ اللہ نے آپ کو فیملی دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، آپ کو اچھی ہیلتھ ملی ہے، اچھا لباس ہے آپ کے پاس۔ یہ سب پر جب آپ غور و فکر کریں گے، آپ جب اٹھتے ہیں گھر میں تو آپ بڑے سکون سے اٹھتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو رات سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ معذرت، وہ نیٹ ورک گلچ کی وجہ سے۔ تو اب اگلا پوائنٹ ہے یہ کہ آدمی ندامت ظاہر کرے اور ریپینٹ کرے۔ وقت کم بچا ہے، تو اللہ سے قریب ہونے کا جو اگلا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر، جو اس نے پاسٹ میں کیا ہے، جو گناہ ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھا، جو بھی ہوا ہے، اس کو سوچے اور اس پہ نادم ہوں، ریگریٹ فیل کرے۔ جیسے آپ ریگریٹ فیل کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر ریپینٹنس کو یہ اگنائٹ کر دے۔ جیسے آپ نے ریگریٹ فیل کیا اپنے گناہ کو، یہ ریگریٹ ایکٹ ایز
یہ اگنائٹ کرتا ہے آپ کے ریپینٹنس کو، اور جیسے ہی آپ کے ریپینٹنس کو اگنائٹ کرتا ہے اور وہ ریپینٹنس آپ کو لیڈ کرتی ہے ورشپ کی طرف. اب جو آپ سے گناہ ہوا ہے آپ اس پر نادم ہیں، نادم ہونے کی وجہ سے آپ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے ریگریٹ فیل کیا، ریپینٹ کیا، آپ اپنے اس پاسٹ کے اوپر فل اسٹاپ لگا دیں کہ یہ میں نے ریگریٹ کیا، اب میرا ایک زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا. اب رہے گا کہ میں جو تھا پاسٹ میں اس سے اب اچھا بنوں گا. مطلب میں نے میرا جو پاسٹ میں معاملہ رہا یا پچھلے سال میں نے رمضان میں یا پورے سال جنوری سے لے کے دسمبر تک میرے یہ گناہ ہوئے تھے، میں اب ان تمام پر نادم ہوں. ہونے کے بعد آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوگی، آپ مغفرت کریں گے. مغفرت کے لیے کیا کریں؟ آپ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، نماز میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے. تو اس سے اللہ کے لیے ایک تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہوگی. پھر آپ یہ کریں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس رمضان یا اس سال میں وہ تمام کام نہیں کروں گا جو پچھلے سال میں نے کیا جس کی وجہ سے نادم ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا سوچے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان فیوچر کا سوچے کہ اللہ مجھ سے کیا ہوگا، کہ میں اللہ کو کس طرح سے راضی کر سکتا ہوں. اس کے لیے ریس کمپٹیشن کرے کہ میں پہلے 10 نمبر پہ تھا، مجھے 100 لانا ہے، مجھے کمپیٹ کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایمان کا یہ ایک طرح سے پیٹرول ڈیزل فیول کا کام کرے گا. یہ ایک حدیث ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ حدیث کو بلکہ آپ نکلوا کر اپنے گھر میں لگا دیں، جہاں پر آپ کی اسٹڈی ٹیبل ہوتی ہے، بیڈ روم میں جہاں پہ آپ کا نظر پڑتا ہے، یا آپ کے کمپیوٹر اسکرین کا وہ لگا دیں. یہ کہ صحیح مسلم میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنہیں جنت میں اللہ بھیج دے گا، جنت میں چلے جائیں گے جب، تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم اور بھی مجھ سے کچھ چاہتے ہو کہ میں تمہیں دوں. تو جنت میں انسان تو سب کچھ مل ہی جاتا ہے. جو جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کے پاس وہ ان کو ہیپینس، جوائے، ان کا لیول وہ پری آکوپائڈ رہیں گے. تو جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ جو مزے مستی میں بیزی ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو برائٹن کر دیا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا، ہمیں اور کیا چاہیے. پھر اللہ سے کہے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے چہرے سے جو حجاب ہے اس کو ہٹائیں گے اور وہ لوگ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. یہ حدیث بھی ایک ہے. تو یہ وہ جو ہماری تڑپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات، اللہ کو جنت میں دیکھنا، جنت میں اللہ کے قریب رہنا. یہ اس رمضان ہمارا مقصد ہو کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام لوگوں میں شامل کر لیں جو اللہ کے قریب تر والے لوگ ہوں، آخرت میں جن کو عرش کا سایہ مہیا ہو. کچھ ایسے ہوں گے نا جن کو جب آخرت میں کسی طرح کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج قریب تر ہوگا، تو 7 طرح کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کی دل جو ہے وہ نماز کے لیے تڑپتی ہوگی، مسجد کے لیے، جو رات کو روتے ہوں گے اللہ کی یاد میں، تنہائی میں. تو وہ 7 طرح کے لوگوں میں ہمارے جو جس میں بھی ہمیں داخلہ مل جائے، ہم اپنے آپ کو ایم رکھیں اس رمضان. اور ہمارا ایم یہ ہو ہم جس مقام پر جنت میں ہو، ہمارے آس پڑوس میں ایسے لوگ ہوں جن کو ہم نے زندگی بھر جن سے ملاقات کی ہم نے سوچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد وہ مجاہدین ہیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ٹارگٹ جب رہے گا تو اس طرح سے ہم اللہ کے لیے جو اپنے دل میں تڑپ ہے اس کو اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا پاتھ ہے، اپنے دل میں اللہ کے ڈیزائر کو اگنائٹ کرنا،
تو اب جب یہ راستہ ہے تو اس میں کئی وہ بھی لٹیرے بھی آئیں گے. اس راستے کے لٹیرے کیا ہیں؟ دولت کی محبت، شہرت، جابس، بچے، اسپاؤسز. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان بننے، لیکن آپ ان کو فتنہ نہ بننے دیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جاب کی وجہ سے، ان پیسوں کی وجہ سے، ان شہرت کی وجہ سے، یہ بچے کی وجہ سے، یہ بیویوں کے یا شوہر کی وجہ سے آپ اللہ کے سے دور ہو جا رہے ہیں، یا ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت پر غالب آ رہی ہے، اور اللہ کے یہ جو آپ کے دل میں تڑپ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو پہلی چیز جو آج ہم نے یہاں پہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان ہمارا ٹاسک ہو اللہ سے قریب، اللہ کے لیے طلب ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو، اس کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اس رمضان ہمیں ہمارے دل میں اللہ کی طلب پیدا کرنے کی ہمیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، قرآن کی فکر کرنے کی، اور قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت کے علاوہ اور بھی جو محبت غالب ہے ان کو ختم کر کے اللہ کی محبت کو سب پر غالب کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.